بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو پیدا کرنے کے بعد تمام فرشتوں کو، جناتوں کو حکم دیا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے، جناتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ میں تو حضرت آدم سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہوں، میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ مٹی کی خاصیت ہے کہ وہ زمین میں نیچے کو جاتی ہے اور آگ کی خاصیت ہے کہ وہ بلند ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے، اس لیے میں حضرت آدم سے زیادہ اچھا اور افضل ہوں۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ میں چونکہ یہاں پر پرانا ہوں، حضرت آدم تو آج ہی پیدا کیے گئے ہیں، تو میں ان کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس کو اپنے دربار سے مردود کہہ کر نکال دیا کہ تم میرے دربار سے نکل جاؤ۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تنے تنہا رہنے لگے، اور یہاں پر ایک بات ہے کہ وہ جو سجدہ تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، ادب و احترام کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ یہ وہی سجدہ تھا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کیا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام کی امتوں سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں ان تمام کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا اور ادب و احترام کا سجدہ جائز تھا۔ لوگ اپنے بڑوں کو تعظیم کا سجدہ کیا کرتے تھے، اپنے سرداروں کو تعظیم کا سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو حضور کی امت سے جو پہلی امتیں تھیں ان تمام امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن حضور کی جب امت آئی اور حضور علیہ السلام کی شریعت آئی تو حضور کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور ان کو تاجروں نے کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچ دیا اور پھر وہ زلیخا کے ہاتھ لگ گئے، زلیخا نے ان سے اپنی خواہش کو پورا کرانا چاہا، تو بہت لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ سورہ یوسف میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو جب حضرت یوسف نے زلیخا کی خواہش کو پورا نہ کیا تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ 12 سال جیل میں رہنے کے بعد جب یہ واپس آئے تو اللہ نے ان کو تخت شاہی پر بٹھا دیا، بادشاہ مصر بن گئے۔ جب حضرت یوسف کے بھائیوں کو اور ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا ابھی زندہ ہے اور مصر کا بادشاہ ہے، تو یہ اس سے ملنے کے لیے آئے اور اس وقت حضرت یعقوب کو تخت پر بٹھا کر کے تمام نے سجدہ کیا تھا، تمام بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، تو وہ سجدہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، وہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ تو وہی سجدہ جو حضرت آدم کو اللہ نے کرایا تھا وہ دراصل عبادت کے لیے نہیں بلکہ تعظیم اور ادب کے لیے کرایا گیا تھا، کیونکہ فرشتوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم تو ان سے زیادہ افضل ہیں، ہم تو صبح سے شام تک تیری تحمید اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تم ایسی قوم کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہو جو زمین میں جا کر کے فساد پھیلائے گی، تو لہٰذا یہ ہم سے افضل نہیں ہیں، ہم ان سے افضل ہیں۔ تو اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کے ادب کو اور ان کے افضلیت کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کی تعظیم کو بڑھانے کے لیے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ بہرحال یہ سجدہ ہو گیا، ابلیس نے انکار کیا، اس کو اللہ نے دربار سے نکال دیا۔ اب سجدہ کرانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اکیلا پن محسوس کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرشتے اللہ نے نور سے پیدا کیے تھے اور فرشتے بے شمار تھے، اور جناتوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا تھا اور جنات بھی بہت سارے تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور یہ تنے تنہا تھے، ان کے جیسا اس وقت کوئی نہیں تھا، تو یہ بڑے پریشان رہتے تھے، دل نہیں لگتا تھا، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کو نیند آئی اور یہ سوئے، تو جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک برابر میں ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت ان کے برابر میں بیٹھی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو انہوں نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ تو حضرت حوا نے کہا کہ میں تمہاری بیوی ہوں اور اللہ نے مجھے تمہاری تسکین اور فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارا دل لگانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو حضرت آدم بڑے خوش ہوئے اور اللہ کے سامنے شکریہ ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں تو تنہا تھا
اب میرے ساتھ میں زندگی گزارنے کے لیے ایک اور ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت کے اندر آرام سے رہو، جو چیز کھانی ہے کھاؤ، جہاں جانا ہے وہاں جاؤ، صبح و شام جو چیز تمہیں کھانی ہے۔ پورا تذکرہ ابھی آیت کے اندر آئے گا، جب ہم ترجمہ کریں گے تو پتہ چلے گا۔ تو اللہ نے ان کو حکم دے دیا کہ تم جنت کے اندر رہو، صبح و شام جو چیز تمہیں کھانی ہے کھاؤ، جہاں جانا ہے وہاں رہو۔ چونکہ اگر ایک انسان کو تم کمرے میں بیٹھا دو اور اسے دنیا کی ساری چیزیں لا کر کے دو تو اس کا دل نہیں لگے گا۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ تھوڑا ٹہلتا بھی ہے، ادھر ادھر جاتا بھی ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو کھانا ہے وہ کھاؤ، اور یہ بھی کہا جہاں جانا ہے جنت میں وہاں جاؤ۔ تمہیں کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا۔ ایک درخت کو اللہ نے منع کر دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، یہ درخت تمہارے لیے نہیں بنایا گیا۔ لہٰذا یہ وہاں پر آرام سے رہتے رہے، بہت سالوں تک انہوں نے وہاں جنت کے اندر زندگی گزاری۔ لیکن شیطان چونکہ داؤ میں بیٹھا ہوا تھا، گھات میں بیٹھا تھا، حضرت آدم کی وجہ سے شیطان کو اللہ نے دربار سے نکال دیا تھا، تو اس کو تو بدلہ لینا تھا حضرت آدم سے۔ تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، وسوسوں میں اپنا شکار بنانے کی کوشش کی۔ اسرائیلی روایات بہت زیادہ کتابوں میں آتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے سانپ سے سیٹنگ کی اور سانپ نے اس کو اپنی چونچ اپنے منہ میں لیا اور وہ جنت میں داخل ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی چڑیا سے یا کسی پرندے سے اس نے جو ہے اپنی سیٹنگ کی اور اس پرندے نے اس کو اپنی چونچ میں لیا اور جنت میں چھوڑ دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو اور جناتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جس چیز کا چاہیں روپ لے سکتے ہیں اور جس چیز کے اندر چاہیں وسوسہ ڈال سکتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اب وہ چاہے جنت کے اندر آ کر کے وسوسہ ڈالا ہو یا جنت کے باہر سے وسوسہ ڈالا ہو، یہ اس کے اندر طاقت تھی، یہ جنت کے باہر سے بھی وسوسہ ڈالنے پر قادر تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر اس نے وسوسہ ڈالا۔ اور وہ درخت کون سا تھا؟ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ وہ درخت یا تو بیل کا انگور کی بیل تھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھجور کا درخت تھا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ انجیر کا درخت تھا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ بہرحال وہ درخت کس چیز کا تھا قرآن نے اس کی تعین نہیں کی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعین کیا۔ ہمیں بس اتنا ایمان لانا ہے کہ کوئی نہ کوئی درخت تھا کہ جس کے پھل کھانے سے حضرت آدم کو روکا گیا تھا، بس ہمارا ایمان یہ ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ درخت کس چیز کا تھا، جب اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا اور نبی علیہ السلام نے بھی حدیث میں کوئی تعین نہیں کی، تو اب ہم کسی چیز کو متعین نہیں کر سکتے کہ وہ گیہوں کا درخت تھا یا گندم کا تھا یا کھجور کا تھا۔ بہرحال ہمیں اتنا ماننا ہے کہ وہ ایک درخت تھا جس کے پھل سے حضرت آدم کو روکا گیا تھا۔ چنانچہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تین طریقے سے، تین حربے استعمال کیے۔ پہلا تو وسوسہ ڈالا کہ آدم، جب تمہیں اللہ نے اس درخت کے قریب جانے کو منع کیا تھا اس وقت تم نئے نئے پیدا ہوئے تھے۔ جس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ ابھی بچے کو ہلکی غذا کھلانی چاہیے، بھاری غذا بچے کو نہیں دینی، بچہ ابھی کمزور ہے، اس کا جو جسم ہے وہ بھاری غذا کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو اے آدم، تمہیں جو اللہ نے اس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ تم نئے نئے پیدا ہوئے تھے، اب تو تم بہت پرانے ہو گئے ہو، اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اب تم اس درخت کے پھل کو کھا سکتے ہو۔ حضرت آدم کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر اس نے دوسرا حربہ استعمال کیا کہ دیکھو آدم، اللہ نے تم سے یہ کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اس جیسے درخت جنت کے اندر اور بھی ہیں، تم ایسا کرو اس کے قریب مت جاؤ، جو اس جیسے دوسرے ہیں ان کے قریب چلے جاؤ۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ گندم کا درخت تھا، تو گندم کا درخت صرف ایک نہیں تھا بلکہ ہزاروں اور کروڑوں ہوں گے جنت کے اندر۔ تو شیطان نے یہ کہا کہ اس درخت کے بارے ہی میں تو کہا تھا کہ تم ایسا کرو اس کے پاس مت جاؤ، جو دوسرے درخت ہیں ان کے پاس چلے جاؤ اس جیسے، اور ان کا پھل کھا لو۔ حضرت آدم کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے پھر تیسرا حربہ استعمال کیا کہ دیکھو اس کے اندر ایک سب سے بڑی خاص بات اور ہے۔ حضرت آدم نے کہا وہ کیا ہے؟ تو پہلے تو شیطان نے کہا کہ دیکھو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا رفیق ہوں، میں تمہارے فائدے کی بات تمہیں بتلانے جا رہا ہوں۔ جب اس نے تھوڑی تنبیہ کی اور پورا گھما کر کے بات لایا اور اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی اس درخت کے پھل کو کھا لے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہی میں رہے گا۔
بس یہ سننا تھا حضرت آدم نے۔ جب یہ ان کے کانوں میں بات آئی کہ اگر میں اس درخت کے پھل کو کھا لوں گا تو جنت کے اندر تو بڑے مزے ہیں، وہ تو چونکہ وہاں پر رہ چکے تھے، بہت سالوں سے رہ رہے تھے، اس کے مزوں کو وہ دیکھ رہے تھے، صبح و شام جو چیز کھانی ہے کھاؤ، جہاں جانا ہے وہاں جاؤ، کوئی پابندی نہیں۔ تو وہ اس چکر میں آ گئے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا، اور ان سے یہ چوک ہو گئی اور ان سے یہ کوتاہی ہو گئی، اور چونکہ وہ انسان تھے، مٹی سے بنے ہوئے تھے، مٹی کے انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ بھول چوک اس سے ہو جاتی ہے۔ اللہ نے جو بات کہی تھی وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اس بات کو بھول گئے۔ بس فوراً انہوں نے جو ہے اس درخت کے پھل کو کھایا، اور جیسے ہی درخت کے پھل کو کھایا اللہ نے سزا کے طور پر دونوں میاں بیوی کے کپڑے اتار دیے، ننگے ہو گئے دونوں کے دونوں۔ اب جو کہ اپنا جسم چھپانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، تو اچانک چونکہ حضرت آدم کے بال بڑے تھے، ان کے بال، ان کا سر جو ہے ایک درخت کی ٹہنی میں ہلک گیا۔ تو اب درخت سے کہتے ہیں اے درخت مجھے چھوڑ دے۔ غیب سے آواز آئی آدم اللہ سے بھاگنا چاہتے ہو؟ اللہ سے کہاں بھاگو گے؟ تو حضرت آدم نے فرمایا اے میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی۔ شیطان کی طرح دلالت نہیں کری، شیطان کی طرح بحث نہیں کی، جس طریقے سے شیطان نے بحث کی تھی کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے۔ حضرت آدم نے فوراً توبہ کر لی، فوراً غلطی مانی کہ اے اللہ میں تو بہکاوے میں آ گیا تھا، میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ خوب روئے، اتنا روئے کہ روایت میں آتا ہے کہ 100 سال تک روئے، کسی روایت میں آتا ہے کہ 700 سال تک روئے، 200 سال تک روئے، 40 سال تک روئے۔ بہرحال چونکہ دعا مانگنی بھی نہیں آتی تھی، اللہ نے دعا مانگنے کا طریقہ حضرت آدم کو نہیں سکھایا تھا، بس خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے اور روتے رہتے۔ جب بہت سال ہو گئے اللہ نے سوچا کہ واقعتاً، کیونکہ اللہ تو حضرت آدم کے دلوں کے حال سے واقف تھا، بھلے سے حضرت آدم زبان سے کچھ نہ کہتے ہوں لیکن اللہ تو حضرت آدم کے دل سے واقف تھا کہ حضرت آدم واقعتاً نادم و شرمندہ ہیں، اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں، شرمسار ہیں۔ تو اللہ نے ان کو ایک آیت سکھائی کہ اے آدم تم اس آیت کو یاد کرو اور اس کے ذریعے مجھ سے معافی مانگو۔ وہ آیت کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب بہت دن ہو گئے حضرت آدم روتے رہے، زبان سے کچھ نہ کہا، تو اللہ کو ترس آیا۔ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے آدم میں تم کو ایک آیت سکھانے جا رہا ہوں، یہ آیت تم یاد کرو اور اس کے ذریعے سے مجھ سے معافی مانگو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی شخص کسی سے گناہ ہو جائے اور وہ نادم و شرمندہ ہو جائے، توبہ کرے، توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے گناہ پر نادم و شرمندہ ہو۔ دوسری چیز توبہ کے اندر ہے کہ اس گناہ کو نہ کرنے کا بالکل جو ہے ارادہ کر لے کہ مجھے اب نہیں کرنا، بالکل چھوڑ دے۔ اور تیسری چیز ہے اللہ کے سامنے عزم و مصمم عہد کرے کہ اے اللہ میں اب اس گناہ کو نہیں کروں گا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی اللہ نے حضرت آدم کو کلمات سکھائے تو حضرت آدم نے ان کلمات کے ذریعے حضرت آدم نے جو ہے دعا کری، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، لیکن جو دنیا میں جانے کا فیصلہ تھا وہ فیصلہ اللہ نے نہیں بدلا۔ آدم آپ کو جنت سے تو جانا ہی ہے، کیونکہ آپ کی جو تخلیق ہے اصل جنت میں رہنا نہیں تھا، آپ کی تخلیق تو میں نے بنائی ہی اس لیے تھی کہ میں آپ کے ذریعے سے نوع انسانی کو بڑا کروں گا، آپ کے ذریعے سے انسانوں کی فیملی اور انسانوں کو بڑھاؤں گا۔ اللہ نے حضرت آدم کو اسی لیے پیدا کیا تھا، وہ تو بس ایک بہانہ تھا جنت میں روکنے کا اور جنت سے نکالنے کا۔ یہ پورا تذکرہ ان آیات میں آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر ٹھہر جاؤ اور جنت کے اندر سے جو چیز چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، نافرمان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکا کر جنت سے نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔
اور ہم نے کہا کہ تم زمین میں اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تم زمین میں ٹھہرے رہو ایک مدت تک اور فائدہ اٹھاؤ گے ایک مدت تک۔ جب حضرت آدم اور حوا نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو اللہ نے کہا کہ جاؤ تم زمین میں چلے جاؤ، تم میں سے بعض کا دشمن رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کا مزاج الگ الگ ہے، کسی کا مزاج گرم ہے، کسی کا نرم ہے، کسی کا سخت ہے، کسی کا صحیح ہے، تو یہ سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے۔ اللہ نے یہ کہا کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تم ایسا نہیں کہ جس طریقے سے جنت کے اندر تم ہمیشہ رہ رہے تھے، دنیا کے اندر تم ہمیشہ نہیں رہو گے، بلکہ ایک مدت متعین تک تمہیں جنت کے اندر دنیا کے اندر رہنا ہے۔ جتنی زندگی تمہیں اللہ نے دی ہے اتنی ہی زندگی تمہیں دنیا کے اندر گزارنی ہے، اور تم دنیا کے اندر ایک مدت تک رہو گے اور ایک ہی مدت تک دنیا میں فائدہ اٹھاؤ گے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی رب کے طرف سے خاص کلمات سیکھے، پھر ان کلمات کے ذریعے توبہ کی، وہی کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر حضرت آدم نے اپنے رب کی طرف سے خاص کلمات سیکھے، پھر ان کے ذریعے توبہ کی، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اب جب توبہ قبول کر لی تو اللہ نے اپنا انداز بدل دیا۔ پہلے تو یہ کہا کہ تم زمین میں جاؤ اور تم میں سے بعض کے دشمن رہیں گے، لیکن اب کیا کہتا ہے؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ ہم نے کہا کہ اے آدم تم سب کے سب دنیا کے اندر چلے جاؤ۔ سب کے سب سے مطلب حضرت آدم، حضرت حوا اور شیطان ابلیس، ان تینوں کے بارے میں یہ آیت ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب کے سب دنیا کے اندر چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بہرحال تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں سے بعض کا دشمن رہے گا۔ اب جب توبہ ہو گئی، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا، تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم دنیا میں چلے جاؤ گے تو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، نبی آئیں گے، رسالت آئے گی، نبی کی کتابیں آئیں گی، ہدایت آئیں گی، وحی آئیں گی۔ بہرحال جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا تو نہ تو اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اس کو کسی چیز کا غم ہوگا۔ خوف کہتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے اس کے چلے جانے کا انسان کو خوف ہو، تو وہ خوف نہیں ہوگا کہ یہ میرے پاس مال ہے تو کہیں میرے پاس سے چلا نہ جائے، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور غم کہتے ہیں کہ کوئی چیز اس کے پاس لاحق نہ ہو جائے، کوئی مصیبت اس کی طرف آ نہ جائے۔ تو جو ایمان والا ہوگا، میری اتباع کرے گا، جو میں ہدایت آسمان سے بھیجوں گا اس اتباع پر جو شخص چلے گا تو نہ تو اس کو کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ہی اس کو کسی چیز کا کوئی غم ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بہرحال تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، بس جو شخص میری ہدایت کی اتباع کرے گا نہ اس کو خوف ہوگا نہ اس کو کوئی غم ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو لوگ میری ہدایت کو مانیں گے تو انہیں تو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے، اور جو میری ہدایت کا انکار کر دیں گے، یعنی جو میں نبی بھیجوں گا، جو کتابیں بھیجوں گا، اللہ نے قیامت تک کا یہ فیصلہ کیا۔ نبی علیہ السلام کی شریعت تک کا یہ حکم ہے کہ نبی کی شریعت تک جتنے بھی نبی آئیں گے سب کو ماننا ہے۔ اگر وہ کسی کو نہیں مانتا تو وہ اس نے جو ہے کفر کیا، اور کافروں کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ اللہ مد کی توفیق عطا فرمائے۔